نبی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب پچھلے دنوں 23 محرم بیگم کوٹ چوک کانفرنس میں جو گفتگو کی انہوں نے، اس حوالہ سے میں نے ایک کلپ دیا۔ اس کلپ کے حوالہ سے آج صبح 4 کالیں موصول ہوئی مجھے۔ میرا ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے الفاظ میرے ساتھ یہی بولے کہ حاجی صاحب آپ نے رات کو جو کلپ بنایا ہے میں اس بارے میں کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے درخواست کی علامہ صاحب حکم کریں، آپ کے پاس پہنچوں یا آپ میرے پاس آئیں یا آپ کس طرح وضاحت دینا چاہتے ہیں۔ جمعے کا تھا، اس لیے مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، میری طرف سے تھوڑی سی وضاحت کر کے میرا کلپ چلا دیجئے گا، اور بعد میں انشاءاللہ پروگرام کے حوالے سے میں کہیں موقع ملا تو اس کی تردید کر دوں گا۔ تو میں نے ان کو ویلکم کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب کے بارے میں کلپ نہیں دیا، میں کلپ کسی اور کے حوالے سے دیا تھا۔ لیکن میرا اگلا سوال جو میرا نقطہ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ماں کو گالی دینا جائز ہے؟ جب انہوں نے میری گفتگو سنی، تقریباً 10-15 منٹ ہماری کال چلی، جب میری گفتگو سنی آخر کار انہوں نے اس چیز کی معذرت کی کہ میں نے اس کی والدہ کو جو گالی نکالی ہے میں اپنے بیان واپس لیتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن یزید کے حوالے سے انہوں نے کہا جو کلپ میں آپ نے شیخ الحدیث علامہ ارشاد الحق عصری صاحب کا موقف ہے، میرا بھی وہی موقف ہے، وہ موقف آپ رات کو سن چکے ہیں۔ چپ بھی رہ سکتے ہیں، خاموش بھی رہیں، نہ اچھا کہیں نہ بلا کہیں، یہ ان کا موقف تھا۔ یہ پہلے علامہ صاحب کی گفتگو سنیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب، آپ نے ایک کلپ چڑھایا ہے تو میری اس میں وضاحت آپ نے نہیں دی۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کلپ چل رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈاکوؤں نے مار دیا، وہ کربلا میں پہنچے ہی نہیں، اور وہ خارجی تھے، وہ یہ تھے، انہوں نے خروج کیا، مطلب بڑی بڑی بدتمیزی انہوں نے کی۔ تو اس میں مجھے غصہ، میں نے کمنٹس میں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، کمنٹس میں نے لکھا کہ آپ مطلب اس طرح ہیں جو کہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ ہاں میں یہ ایمان ضرور رکھتا ہوں کہ جو اس قسم کی بدتمیزی حضرت حسین کے بارے میں کرے وہ واقعی کنجر ہے، یہ میں ضرور کہتا ہوں۔ جی ناظرین، علامہ صاحب نے اپنے گفتگو سنا دی، ایک بہت ہی اچھے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیان بھی واپس لیے اور اپنی بات کو واپس بھی لیا کہ والدہ کو گالی نہیں نکالنی تھی میں نے، لیکن اس بندے کو اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ اب ہمیں علامہ صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بھائی کمنٹ میں اچھے برے کمنٹ کر رہے ہیں، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا اس نے اپنا کمنٹ دیا۔ جنہوں نے اچھے دیے ان کو اللہ پاک جزائے خیر دے، جنہوں نے برے کیے انہوں نے سمجھ لیں کہ اپنا دکھایا، اپنی ویلیو، اپنی اوقات، یا اپنا یہ دکھا دیا انہوں نے کہ ہمارا شجرہ نسب یہ ہے۔ ایک بات میں ضرور کرتا چلوں گا، جب بھی ہمارے اہل حدیث اسٹیج کے اوپر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے اس کے اوپر ہم پوائنٹ اٹھائیں۔ پچھلے دنوں قاری آصف ربانی صاحب کا معاملہ ہوا، امیر حمزہ صاحب کا معاملہ ہوا، آواز اٹھائی، انہوں نے معذرت کی، معاملات ختم ہو گئے۔ اب یہ معاملہ آیا، انہوں نے بھی کی، یہ بھی معاملات ختم ہو گئے۔ اور یہ شیخو پورہ کے علاقہ میں 1-2 بندے ہیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ کل کا جو ولاگ ہوگا اس میں ان کی ذرا تھوڑی سی ٹچ دیں گے ان کو کہ ان کی تربیت کیا ہے اس کے حوالے سے۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ کا انتظار کیجئے اور ہمارے علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب کا معافی نامہ قبول کیجئے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، رات کو گروپوں کے اندر کچھ ایسی گفتگو چل رہی تھی
ये जी SMCD सेंटर वालों ने लामा साहब के खिलाफ क्लिप दिया, इनको बेगम कोट चौक कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया। मेरे प्यारे भाई, मैं आना भी नहीं चाहता था और ना ही आना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी मैं करूँगा तो शायद 2-3 रिकॉर्डिंगें मुझे देनी पड़े, उसमें भी आपको ही नीचा दिखेंगे कि मैं क्यों नहीं आना चाहता, या मेरे पिछले मामलात क्या हैं, या मेरे पिछले पैसे कितने बकाया हैं पिछली कॉन्फ्रेंसों में, या कौन सी कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई, एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। तो लिहाजा आपको भी चाहिए, अगर मेरे से मुतल्लक गुफ्तगू करनी है तो मेरा नंबर 030042245229 ये मेरा नंबर है। मेरे नंबर पर रब्ता करके मुझसे आप वजाहत भी ले सकते थे। आया कि मुझे इस बात का कोई गुस्सा गिला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का बड़ा फजल व करम है। मैं रिकॉर्डिंगें वगैरह ना भी करूं तो मेरे ऊपर अल्लाह का बड़ा करम और फजल है, तो मैं इन रिकॉर्डिंगों के ऊपर नहीं बैठा हुआ। हाँ, अगर कोई बंदा चाहे वो ओहदे में फायज हो या वो कारकुन हो या उसका जो मर्जी होता हो, अगर कोई बदतमीजी स्टेज पर अल्लामा शहीद यज़दानी शहीद के स्टेज पर बदतमीजी करेगा तो इंशाल्लाह ये बेटा उनका रूहानी बेटा आवाज़ उठाएगा। रिजल्ट जो भी आए इंशाल्लाह उसको देखेंगे। हम भी खाना खाते हैं, खाना आप भी खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।